بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے 10ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسے میں نے کل کے سبق میں 9ویں سبق میں بتایا تھا آپ کو کہ جو اب ہمارا نیا سبق آئے گا وہ مشق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کتابوں میں بھی ہوتا ہے کہ پہلے جو بھی اس کی روائز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے سوال جواب ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی ایک مشق ہے، یعنی جتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو یہ اس کی مشق ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہوا ہے وہ ہمیں آسانی سے ازبر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھا بھی ہے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، تختی نمبر 6، مشق حرکات و تنوین۔ آپ کو پتہ ہے حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، ایک زبر حرکت، زیر حرکت، پیش حرکت۔ اب ان کو جب جمع کر دیتے ہیں تو حرکت کی جمع حرکات آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے تنوین۔ تنوین کا بھی آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حرکات اور تنوین کی پریکٹس ہے۔ یہاں پہ لکھا بھی ہے ہدایات اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں نے ایک آسان جو الفاظ ہے، آسان چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوتا ہوں، جو میرے اپنے الفاظ ہیں، اپنی چیزیں، کیونکہ میں جتنا بھی ہے وہ تجربے کے لحاظ سے کہ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ کافی سارے لوگوں کو پڑھا کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ عموماً الفاظ کو کیسے پڑھتے ہیں، تو میں نے اپنا ایک الگ طریقے سے اس کو کیا، جو عام فہم بھی ہے اور سمجھنے والی بھی، روزمرہ میں سمجھنے والی چیزیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے الفاظ کا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر میں آپ کو چند باتیں بتلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی باتیں جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی، تنوین پہ غنہ ہوتا ہے یعنی لمبا کھینچتے ہیں، اور 8 حروف آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، حمزہ، عین ہا، غین خا اور لام را۔ آگے ایک اضافی بات ہے کہ نوٹ را پر اگر زبر یا پیش ہو، پیچھے ہم نے پڑھے تھے حروف مستعلیہ، کتنے تھے؟ 7، خص ضغط قز، لیکن اس میں جب آپ نے دیکھا حروف مفردات میں کہ گرین لفظ کو موٹا کرنا ہے، تو را موٹی تھی لیکن وہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں، جیسے خص ضغط قز جس کا مجموعہ یہ ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں۔ را زبر اور پیش ہوگی تو وہ را موٹی ہوگی، اگر زیر ہے تو وہ را باریک پڑھتے ہیں، تو اس لیے حروف مستعلیہ میں اس کو نہیں لیا، کیونکہ یہ کبھی موٹی پڑھی جاتی ہے اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ تو اب آگے ہم نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک منٹ میں اس کو ایڈٹ میں کر لوں، کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو زبر زیر پیش ہے ان کو کبھی لمبا نہیں کیا جاتا، کھینچا نہیں جاتا۔ زبر زیر پیش کو کبھی لمبا نہیں کیا جاتا اور کبھی کھینچا نہیں جاتا، کبھی بھی۔ سم ٹائمز ہیں لیکن وہ آگے ہم پڑھیں گے، ان کی وجوہات ہیں کن وجہ پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ بعد میں بٹھا لیں کہ کبھی لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین، اس کو ہمیشہ لمبا کریں گے، کھینچیں گے، مگر 8 جگہوں کے علاوہ، حمزہ، ہا، عین ہا، غین خا، حروف ہلکی اور لام اور را، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اگر یہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو اس کے مثالیں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا آگے چل کے، ٹھیک ہے۔ تو قاعدے کے اندر اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس کی مثالیں مشکل سے آئیں گی، لیکن قرآن کے اندر جب ہم شروع کریں گے تو وہاں اس کی بہت ساری مثالیں، اور ویسے بھی میں آپ کو مثالوں سے اس کو سمجھا دوں گا۔ تو آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشق میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتلا دوں گا، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر جتنی خواتین ہیں سنتی ہیں، یہ الحمدللہ ہماری ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس لیتی ہیں، کوشش کریں کہ 2، 3، 4 ورڈ جتنے آسانی سے ہو سکیں آپ ریکارڈ کر کے ضرور بھیجیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ
آپ نے کتنا سیکھا اور آپ کتنا سمجھ چکی ہیں. پھر اس حساب سے آگے چلنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. پھر آگے ہم اس حساب سے چلیں گے کہ آپ کو کتنی اس بات کی سمجھ آئی ہے. تو یہ زبر زیر پیش کبھی لمبی نہیں ہوگی، اور دو زبر دو زیر دو پیش یہاں یہ بات صرف یاد رکھیں کہ ہمیشہ لمبی ہوگی. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں کیسے اس کو پڑھنا ہے. اب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں غلطیاں عموماً کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو پڑھیں. ابھی میرے اس سمجھانے سے پہلے آپ اس کو پڑھیں، ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، آپ اس کو خود پڑھیں. ٹھیک ہے، میں یہاں چپ ہو جاتا ہوں بے شک. آپ اس کو یہاں ویڈیو روکیں، آپ اس کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد اب آپ اس کو لگائیں، سنیں کہ دیکھیے گا کہ میں اس کو کیسے بتا رہا ہوں، اور جو عموماً غلطیاں آتی ہیں وہ بتا رہا ہوں، وہ غلطیاں آپ کی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ عموماً ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں لوگ؟ حمزہ زبر آ، با زبر با. کچھ اس کو پڑھیں گے آبا، آبا. یہ دیکھیں آ لمبا ہو رہا ہے نا، آبا غلط، رانگ ہے. اچھا، کچھ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، آبا. یہ لمبا، با لمبا ہو رہا ہے، یہ بھی رانگ ہے. اب اگر کسی نے اس کو اچھا پڑھ ہی لیا، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا. پھر آگے جب نیکسٹ ہے دال دو زبر دن، لمبا ہونا ہے، لیکن اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آبادن. اس کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تین عموماً غلطیاں ہوگی. کون سی؟ پہلی آبادن، یہ غلطی ہوگی. دوسری آبادن، دوسری غلطی ہوگی. تیسری کہ تنوین کو لمبا نہیں کر رہے، کھینچ نہیں رہے. آبادن، آبادن لمبا نہیں کر رہے اس کو. ٹھیک کیسے پڑھنا ہے اب وہ سنیں. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا. دال دو زبر دن، آبادن. یہ کتنا بہترین، ہر چیز اپنے لفظ کے اوپر، الفاظ کی سمجھ بھی آ رہی ہے. سپیڈ کو سلو رکھنا ہے. کئی خواتین مجھے سناتی ہیں تو ان کی سپیڈ بہت لمبی ہوتی ہے، تو میں ان کو غلطی پہ متنبہ کرتا ہوں. پتہ نہیں مجھے شاید کئی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مفتی صاحب غلطیاں بہت نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھے کوئی ذاتی تو کوئی وجوہات ہو نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں اس چیز پہ ہوتا ہوں کہ قرآن بیٹر، سب سے جو بیسٹ پڑھا جاتا ہے وہ ہو. اس سے کم میں مجھے خود بھی سکون نہیں آتا. اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے نا، کوئی میلوں بیٹھا دور بیٹھا غلط پڑھ رہا ہے، تو جب تک وہ ٹھیک نہیں پڑھے گا مجھے سکون نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں 1000 دفعہ وہ الفاظ ریوائز کرواتا ہوں کہ یہ بندہ اس کو ٹھیک کر لے. تو جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک عجیب سی الجھن ہوتی ہے مجھے کہ یہ قرآن کو اس طرح غلط پڑھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل سب سے جو بیسٹ ہے وہ جب تک نہ پڑھا جائے تو قرآن کا پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا. تو ویسے ایک بات چل گئی، میرے پاس ایک انگلینڈ کی سسٹر تھی، پڑھی تھی، آج سے تقریباً سال ہو گیا اس بات کو. تو ویسے انہوں نے میرے پاس تقریباً 3 سال پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو سال ہو گئے وہ پڑھ چکی ہیں، اب نہیں پڑھتی. تو وہ شروع میں ان کو شوق بہت زیادہ تھا، جاب بھی وہ کرتی تھیں اور شوق بھی بہت زیادہ تھا پڑھنے کا. جاب سے آنا پھر پڑھنا، جب پڑھی ہوتی تھی ساتھ کھانا پکانا وہ بھی کر رہی ہوتی تھیں. تو شروع میں ان کے لیے اتنا ایک پڑھنا مشکل تھا کہ وہ ایک آیت آدھے گھنٹے میں پڑھتی تھی، بار بار رپیٹ ہو رہی ہے. وہ تھک جاتی، مفتی صاحب ٹھیک نہیں پڑھا. میں کہنے یہ اس میں غلطی ہے. اچھا، وہ بار بار اس کو کرا کے تقریباً کافی ٹائم لگ گیا. تو پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ امپروو ہوا. ایک آیت انہوں نے جلدی پڑھ لی، پھر 2-3 آیتیں پڑھ لیتی آدھے گھنٹے میں، پھر آدھے گھنٹے پہ ایک پیج پہ بھی آ گئیں. اور الحمدللہ کرتے کرتے لاسٹ میں آدھے گھنٹے میں 5 پیج بھی، بعض دفعہ آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا تھا 5 پیج ان کے ختم ہو جاتے تھے، اور بالکل الحمدللہ. اچھا، تو ایک دن ہوا میں سنتا رہتا، غلطی نکالتا. تو ایک دن میں پڑھا رہا تھا تو وہ ایک پیج پڑھ رہی تھی قرآن کا، تو میں سن رہا تھا.
اب سنتا رہا اور ان کی بالکل غلطی آئی ہی نہیں الحمدللہ. اور مجھے میرے لیے سب سے خوش نصیبی کی وہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب میرا کوئی جس کو میں قرآن پڑھا رہا ہوں وہ اچھے انداز میں پڑھ لے تو میرے دل میں ایک ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اس پہ بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے اور جس کو میں خاص طور پہ پڑھاؤں اور وہ اچھا پڑھے، اور اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور ہمارے تو ایسا مال نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا پڑھ لے گا تو کل قرآن. ویسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھا کیونکہ قرآن آخرت میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اس کو بھی حق حاصل ہوگا. اچھا، وہ جب پڑھ چکی ہے تو کہتی ہے کہ پورا پیج پڑھا، کوئی غلطی نہیں آئی. اب آئے تو میں غلطی نکالوں، تو وہ سن کے کہتی ہے مفتی صاحب. میں کہ جی آپ نے سنا ہے؟ میں کہ جی سنا ہے. آپ نے پورا پیج سنا ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا آپ یہی کہہ رہی سمجھ رہی ہوگی کہ آج پتہ نہیں مفتی صاحب نے غلطی نہیں نکالی، کیونکہ غلطی کے بغیر تو یہ رہ ہی نہیں سکتے. انہوں نے غلطی نہیں نکالی، انہوں نے غلطی نہیں نکالی مفتی صاحب نے، کیونکہ غلطی کے بغیر رہ نہیں سکتے. غلطی کے بغیر تو مفتی صاحب رہ ہی نہیں سکتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا نہیں، آپ نے پڑھا ہی اتنا اچھا ہے کہ میں غلطی کیسے نکالتا آپ کی. ٹھیک ہے، پڑھا ہی اتنا اچھا ہے کہ میں غلطی کیسے نکالتا، آپ کی غلطی آئی نہیں، میں نے الحمدللہ سارا سنا. تو غلطیاں جو نکالی اور کی جاتی ہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، تو ہمارا سبق کیسے اس کو پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبا دن. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آہا دن. اچھا، ایک اور چیز ہے، بعض خواتین کو پڑھنے میں دشواری ہوگی، اس کا آسان طریقہ بتا دوں. اب جو پہلے دو ورڈز ہیں، پہلے دو ورڈز ان کو اکٹھا کر لیں، پہلے دو ورڈز کو، اور آخری ورڈز کو علیحدہ پڑھ لیں. اس میں آپ کے لیے پڑھنے میں آسان ہو جائے گا. کیسے؟ اب میں یہاں دو لگا دیتا ہوں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، ریڈ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا پڑھ لیا. اب گرین والا پڑھیں، دال دو زبر دن. اب جب ملائیں گے علیحدہ دیکھیں، اس کو پڑھیں آبا دن. بہترین ہو گیا. اب کچھ اکٹھے پڑھتے ہیں، جوڑ میں ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن جب اکٹھے پڑھتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے، آبادن آبادن ایسے پڑھ دیتے ہیں. تو اب یہ رکھ لیں کہ پہلے دو کو اکٹھا پڑھیں، آخری کو سیپریٹ پڑھیں، اور آخری پہ پھر جو ہوگا اس حوالے سے پڑھنا اس کو. ٹھیک ہے، آبا دن. اسی طرح آگے آہا دن، آہا اکٹھا پڑھ لیا ہم نے، یہ دو لفظ اکٹھے پڑھ، آہا دن. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، تیسرا لفظ ہے حمزہ زبر آ، خو زبر خو، آخا، زال زبر زا. اب یہ دیکھیں یہاں زال کے اوپر ایک زبر ہے، یہ لمبا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، بعض پیچھے اس کو بھی لمبا کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ سمجھے یہ اس کو بھی آخا زا ایسے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ توجہ دینی ہے کہ یہ لفظ لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، آگے علیحدہ پڑھیں، زال زبر زا، آخا زا، ملاتے ہوئے اس کو علیحدہ کریں، آخا زا. آخا آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کو پتہ آخری لمبا کرنا ہے یا نہیں کرنا، زا آخا زا. اسی طرح سیم آزی نا، اسی طرح سیم آما را. اسی طرح آنا، انا یہ خلاف قواعد ہے، خلاف قانون ہے. اصل جو لفظ ہے وہ ہوتا ہے انا، نون الف لمبا ہوتا ہے. وہ آگے چل کے آپ قاعدہ پڑھیں گی تو وہاں آپ کہیں گی کہ مفتی صاحب یہاں لمبا کر رہے ہیں، پیچھے انہوں نے لمبا نہیں کیا الف کو. الف ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، لیکن یہاں خلاف قانون قواعد ہے، اس کو کہتے ہیں پڑا نون، یہ لکھا بھی ہوا. ٹھیک ہے، یہ نون جہاں آتا ہے اس کے ساتھ یہ الف نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، نون جہاں آتا ہے اس کے ساتھ یہ الف نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ آنا.
ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو 4 لفظوں والا ہے، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین. اب یہ 3 اکٹھے پڑھ لیں، بارا را تین، بارا را تین، بارا را تین. اب اکٹھا پڑھیں اس کو، بارا را تین، بارا را تین. اس کو ایسے ہی نہیں پڑھنا سارا، آبا دن، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پورا لفظ آپ نے پڑھنا اکٹھا، آبا دن، احدن، اخذ، اذین، امر، انا، بخیل، برارت، جعل، جمع. دیکھیں جعل، جمع. آخری لفظ کو علیحدہ پڑھیں، آپ کے سیکھنے میں آسان ہوگی. حسد، حشر، خشیہ، خلق، خلق. آپ نے یہ سارا جوڑ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ذکر، رفع، رقابۃ. یہ دیکھیں پھر رقابۃ، جو لفظ لمبا ہو رہا ہے اس کو لمبا کرنا ہے، جو نہیں ہو رہا اس کو لمبا نہیں کرنا. سرور، دیکھیں سرور، سرور، سفرۃ. اوکے. صحفا، وسطا، طبق، طبقا، طوا، عبس، عدل. دیکھیں جہاں لمبا ہو رہا تھا ایک دم بغیر لمبا ہونے والے لفظ آگے. عدل، علق، عمد، عنبا. نیکسٹ پیج، یہ 2 پیج کا آپ کی مشق ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری ہم مشق اس کو کر لیتے ہیں. آگے غبرۃ، فعل، قطرۃ، قتل، قدر. دیکھیں جہاں لمبا ہو رہا ہے ایک دم چھوٹا ہو رہا ہے، اس کو ساری چیز کو نوٹ کرنی ہے. قریء، قسم، کبد، کتب، کسب، کفر، کفوا، لبدا، لمزة، لهب، مسد، نخرة، وجد، وسق، وقاب، ولد، وهب، همزة، ہدن. وہی جیسے بتایا تھا کہ دال تنوین کے ساتھ الف اور یا نہیں پڑھا جاتا، ہا پیش ہو، دال 2 زبردن، ہدن. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا آپ کا سبق ہو گیا. تو اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. پچھلا ٹھیک ہوگا تو آگے والا سبق یہ والا آپ کو آسان ہوگا. تو یہ آپ نے پھر انشاءاللہ اس کو ریوائز کر کے تو پھر اس کو جتنے بھی ورڈ ہو سکے آپ سے 1 2 3 ایک لازمی سنائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنا آ گیا ہے، تاکہ اس حساب سے پھر ہم انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے، تاکہ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کو کور کرتے ہوئے آگے جائیں. کیونکہ اب آگے جا کے نقص قانون آ جائیں گے، نقص قواعد آئیں گے، تو یہ جب تک ہمارے اپلائی ہوں گے تو آگے ہم اپلائی کر سکیں گے.
اگر یہ اپلائی نہیں ہوں گے تو پھر آگے والے اپلائی کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس کے ساتھ پھر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.